من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت: الضحك من غير عجب، والنوم من غير سهب، والأكل من غير جوع. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تصبرن الذهب والفضة ولبسنا رياض الشام وعصب اليمن فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. امام ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جو شخص 3 کام کرے گا وہ اس اللہ کی ناراضی کا نشانہ بن گیا. بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر نیند کے غلبے کے سو رہنا، اور بغیر بھوک کے کھانا. دوسری روایت انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: تم تکلیف کے امتحان میں ڈالے گئے، تم نے صبر کیا، اور اب تم خوشحالی کے امتحان میں ڈالے جاؤ گے، اور جس چیز کا میں تمہارے حق میں سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جبکہ وہ سونا چاندی پہنیں گی، سونے چاندی کے کنگن پہنیں گی، اور شام کے باریک اور نرم کپڑے پہنیں گی، یمن کے رنگین اور منقش کپڑے پہنیں گی، بس مالدار کو تھکا دیں گی، اور فقیر اور نادار کو ایسی چیز کا مکلف کریں گی جو اس کو میسر نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ شریفہ کا بیان چل رہا تھا. پہلے ارشاد میں ہے کہ جو شخص 3 چیزوں کا ارتکاب کرے، وہ اللہ تعالی کی ناراضی کا نشانہ بن جاتا ہے. بغیر تعجب کے ہنسنا بلا وجہ،
اور بغیر نیند کے غلبے کے سو رہنا، بغیر بھوک کے کھاتے رہنا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کو ان تین چیزوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہ یوں کہہ دو کہ یہ تین باتیں اس شخص سے اللہ تعالی کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ غم کی بات پر آدمی کو غم ہوتا ہے، خوشی کی بات پر خوش ہوتا ہے، رونے کی بات پر روتا ہے، ہنسنے کی بات پر ہنستا بھی ہے۔ انفعالیت رکھی اللہ تعالیٰ نے بندے میں، یعنی متاثر ہونا۔ جیسے حالات اس کے سامنے آئیں ان سے یہ متاثر ہوتا ہے۔ غالب کے بقول دل ہی تو ہے نا کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ آدمی کا دل اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ یہ متاثر ہوتا ہے، اینٹ پتھر نہیں ہے جو متاثر نہ ہو۔ اس لیے آدمی کو ہنسی بھی آ جاتی ہے، ہنسنے کی بات پر ہنسی بھی آتا ہے، لیکن ہنسی کے تین درجے ہیں۔ ایک ہے تبسم کرنا، جس کو ہم مسکراہٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے بغیر آواز کے ہنسنا، اس کو عربی میں ضحک کہتے ہیں۔ اس میں ہلکی سی آواز بھی آتی ہے، دانت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایک ہے قہقہا لگانا، کہ دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تبسم تو سنت انبیاء ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر متبسم رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضحک بھی ثابت ہے، یعنی ہنسنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، کبھی جاہلیت کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سما فرماتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہنسنے کی بات پر ہنستے بھی تھے، لیکن قہقہا کبھی ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے۔ پوری زندگی میں کبھی اس طرح بلند آواز سے کھل کر ہنسے ہوں۔
قہقہ لگانا غفلت کی دلیل، دل غافل. اور قساوت قلب کی علامت ہے، دل کے سخت ہونے کی علامت. اور حدیث شریف میں فرمایا ہے ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالی سے سب سے زیادہ دور وہ سنگ دل بندہ ہے جس کا دل سخت. دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو قریب کر لیتے ہیں. اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، اپنی خشیت نصیب فرماتے ہیں، اپنا ادب نصیب فرماتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. جتنا زیادہ کسی کو قرب ہوگا اتنی زیادہ یہ نوازشیں اور عنایتیں اس پر ہوں گی، اور جتنا کوئی دور ہوگا اتنا ہی نعمتوں سے دور ہوگا. اور آدمی کو یہاں پیدا کیا گیا ہے سونے کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے. کام کرتے ہوئے اس کے بدن میں تاپ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے بدن کی خوراک اس کو پوری ملتی رہے. اور یہی مسئلہ کھانے کا بھی ہے. کھانے کے لیے نہیں بنایا ہمیں، بلکہ کھانا ہمارے لیے بنایا ہے. ضرورت کی چیز ہے. سونا اور کھانا دونوں ضرورت کی چیزیں بقدر ضرورت. ان میں اتنی کمی نہ کی جائے کہ بدن میں اختلال پیدا ہو، صحت متاثر ہو. آدمی سوئے نہیں تو چڑچڑا ہو جاتا ہے تاب کی وجہ سے. نفسیاتی مریضوں کو بیچاروں کو نیند نہیں آیا کرتی. بلا شبہ سونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تمہاری ضرورت کی چیز ہے، تمہیں سونے کے لیے نہیں پیدا کیا. کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے بدن کی خوراک مہیا ہوتی ہے، اسی سے بدن کا قیمام بنتا ہے اور بدن کا ڈھانچہ قائم رہتا ہے. لیکن کھانا بھی ضرورت کی چیز ہے، خود مقصد نہیں. مقصد کچھ اور ہے. گاڑی میں تیل ڈالا جاتا ہے، خود تیل ڈالتے رہے نہیں، مقصد نہیں. وہ تو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چلتی نہیں. تو جس شخص نے کھانے اور پینے کو اور سونے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، حتیٰ کہ فرائض الہیہ کی بجا آوری میں بھی سستی ہوتی ہے. کہتے سوئے رہ جاتے ہیں. اکثر دوست شکایت کرتے ہیں فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اکثر قضا ہو جاتی ہے.
معلوم ہوا کہ نماز کو مقصد نہیں سمجھا، کھانے اور پینے کو، سونے کو مقصد سمجھا۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز مقاصد میں سے ہے، کھانا پینا سونا مقصد نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اور دنیا میں ہمیں بھیجا جانا، اس کا مدعا اور مقصد ہے نماز۔ بدن ایک سواری ہے، سواری کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، چارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس گھوڑے کو پالنے میں ہی لگا رہے آدمی اور کام اس سے نہ لے، یہ لے تو وہ بھی اسی کا، تو عربوں کے محاورے میں عرب کہا کرتے کہ یہ شخص زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ۔ اگر کوئی گدھے کے پالنے میں لگا رہتا ہے، کام اس سے نہیں لیتا، تو اس سے بڑا گدھا یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالی تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی بیماری کے ساتھ، کبھی صحت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ، کبھی صحت اور قوت کے ساتھ۔ تو تم لوگ تکلیف اور تنگی کے فتنے میں مبتلا کیے گئے، اللہ تعالی نے تمہیں تنگی دے کر آزمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگی میں تھے، تم نے صبر کر لیا، یعنی اس آزمائش پر پورے اترے اور اس امتحان میں کامیاب رہے، الحمدللہ۔ اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی کے ساتھ آزمائیں گے۔ اس میں کامیاب ہونے والے بہت کم۔ اور خود تو آدمی خیر چل سکے، لیکن ان عورتوں کا کیا علاج کرے؟ یہ عورتیں تو لا علاج بیماری، فرمایا جس آزمائش کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ عورتوں کی آزمائش ہے، کہ تم عورتوں کے فتنے کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ فتنے کا یہ سیلاب تمہیں بہا کے لے جائے گا۔ اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بی بی کی نوج سے۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا یا جب یہ سونے اور چاندی کے کنگن پہننے لگیں گی۔ اب تو چاندی بھی گئی، صرف سونا رہ گیا۔
ریتت الشام، ریات الشام، شام کے مہین نرم و نازک اور باریک کپڑے پہننے لگیں گی، اس وقت وہاں بنتے ہوں گے. اور یمن کے عصب یعنی منقش کپڑے، پھولدار کپڑے پہننے لگیں گی. اور ان کی فرمائشوں سے غنی آدمی عاجز آ جائے گا. اچھا خاصا اللہ نے مال دیا ہے، لیکن بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا، کیا کریں؟ اور فقیر کو اس چیز کا مکلف کریں گی جو اس کو میسر نہیں. اب فقیر کے پاس ہے نہیں، بیچارے کے پاس نادار آدمی ہے، کیا اس کے پاس ہے نہیں، تو کہاں سے لا کے دے؟ لیکن بیگم صاحبہ کا اصرار ہے کہ میں نہیں جانتی اس بات کو. ہمارا معیار زندگی ہمسائی کے برابر ہونا چاہیے. چند چیزیں عورتوں کی کمزوری ہے. ایک تو قدرتی طور پر ان کو نمائش کی عادت ہوتی ہے. اپنے گھر میں بہت ہی سکھ ہے، آرام ہے، اللہ کا دیا ہر چیز ہے، اللہ کی دی ہر چیز ہے. لیکن اگر آس پڑوس والوں نے دیکھا نہیں، رشتہ داروں نے اس کا معائنہ نہیں کیا، تو پھر لطف کیا آیا؟ مزے کی بات تو نہ ہوئی. ارد گرد کے لوگ آئیں اور ہمارے گھر کے نقار خانے کو دیکھ کر پہلے تو ششدر اور حیرت زدہ رہ جائیں، پھر وہ تاریخ کے چند کلمات بول کر جائیں، اور پھر وہاں سے نکلیں تو ہمیں گالیاں نکالیں. عورتیں ایسی عقل مند ہیں کہ جانتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی جھوٹی تعریف سے خوش ہو رہی ہیں. ایک تو ان کو نمائش کی بیماری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے. کسی کو اتنا زیادہ دے رکھا ہے کہ اس کے کتوں کا بجٹ ہزاروں روپیہ ماہانہ ہے. کتوں کا بجٹ. اور مالک کی تقسیم ہے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ بس دال روٹی چلتی ہے، وہ بھی کبھی ایک وقت ملی کبھی نہ ملی. جیتا وہ بھی ہے، جیتا یہ بھی ہے. اس کی بھی گزرے گی، اس کی بھی گزر جائے گی. اور سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ
اس عالم میں رہتے ہوئے ہر ایک کی ساری ضرورتیں اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی. اور دنیا جہان کی ساری نعمتیں ایک کو نہیں دی جاتی. حسن و جمال بھی ہو، فضل و کمال بھی ہو، اور نوال بھی ہو، علم بھی ہو، عقل بھی ہو، ساری چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کر دیں، یہ نہیں ہوتا. جنت میں یہ ہوگا. اور جنت میں ایسا ہوگا کہ جو شخص جو چاہے گا کہ میں ایسا ہو جاؤں ویسا ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں طویل قصہ آتا ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ جنتیوں کا جب یہ اجتماع ہوگا تو ایک بڑے درجے کا جنتی ہے، ایک چھوٹے درجے کا جنتی ہے. ظاہر بات ہے کہ درجات تو وہاں بھی ہوں گے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے درجے کے جنتی کا لباس اس کی شان کے لائق ہوگا، چھوٹے درجے کے جنتی کا اس کی لائق. تو اس شخص کے جی میں یہ خیال آئے گا کہ اس کا لباس عمدہ ہے. کسی کی کوئی عمدہ چیز دیکھ کر آدمی کے دل سے ایک بھوک سی اٹھتی ہے، حسرت سی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس اچھا ہے، گویا اپنے اندر نقص نظر آئے گا. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے یکا یک اس کا لباس اتنا حسین ہو جائے گا کہ یہ اپنے لباس کو اس سے زیادہ حسین سمجھے گا. یہ اگر ایک نقطہ معرفت ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں یہاں نصیب فرما دیں، مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھوں کہ میرے حسب حال اتنا دیا ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیا، چلیے یہی جنت بن گئی، یہ دنیا جنت بن گئی. پڑا ہوگا کسی کے پاس مال، پڑا ہوگا کسی کے پاس جمال، اور پڑی ہوں گی فلاں فلاں نعمتیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ القدر کا شعر ہے، مجھ کو کیا کسی کی جان میں ہے کیسی میں، کسی کے پیمانے میں کیسی شراب ہے، مجھے اس سے کیا، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے، پورے میخانے کا نچوڑ میرے پیالے میں موجود ہے. مجھے کیا دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا عنایتیں ہو رہی ہیں. میں دوسروں کو کیوں دیکھوں، میں صرف اپنے کو دیکھوں اور اپنے مالک کو دیکھوں. سارے مالک کے بندے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے وہ جانے، اس کا بندہ جانے. میرے ساتھ میرے مالک نے ایسا عنایت کا معاملہ کیا ہے کہ سبحان اللہ، کیا بات. لیجیے اگر ہر شخص کے جی میں یہ بات پیدا ہو جائے تو یہی جنت بن گئی. یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں دی جاتی، اور بندوں کی کمزوری یہ ہے کہ جو اپنے پاس ہیں ان کو نہیں دیکھتے، جو دوسروں کے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور یہ بات ان کو آمادہ کرتی ہے ناشکری پر.
اور یہ بات عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس کو احساس کہتری کہنا چاہیے، اپنے کم ہونے کا احساس، اور یہ بات عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس کو احساس کہتری کہنا چاہیے، اپنے کم ہونے کا احساس، اب ان کی فرمائشیں شروع ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیز ملنی چاہیے، اور فرمائش کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بندے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ تو مانگنا ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک فرمائش ہے، یا اللہ یہ کام کر دے۔ صیغہ یعنی لفظ ایک ہی ہے۔ حاکم اگر اپنے محکوم کو کہتا کہ یہ کرو تو انداز حاکمانہ ہے، اور برابر والا اپنے برابر والے سے کہتا ہے یہ کر لیجئے، تو یہ التماس کہلاتی ہے۔ اور چھوٹا بڑے کو یہ یوں کہو کہ بندہ اپنے اللہ سے یہ کہے کہ یہ کام کر دیجئے، یہ دعا کہلاتی ہے۔ اس کے پہلے میں حاکم کے صیغے میں لفظ ایک ہی ہے، لیکن حاکم کے لفظ میں ایک انداز کا تحکم پایا جاتا ہے۔ اور برابر والے میں کہ یہی لفظ کہنے میں ایک قسم کی چاہت پائی جاتی ہے، اور چھوٹا جب بڑے سے یا بندہ جب خدا سے یہی لفظ کہتا ہے کہ یہ کر دیجئے، تو اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، ذلت، مسکنت پائی جاتی ہے، اور یہی دعا کا حاصل ہے۔ ہم اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ دعا کے معنی اللہ سے مانگنا، مانگنا کام ہوتا ہے گداگر کا، فقیر اور محتاج کا۔ صیغہ ایک ہے، لیکن مخاطب کے لحاظ سے انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ عورتوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے، لیکن ان کا انداز نیازمندانہ کبھی نہیں ہوتا۔ کہ یہ کر لینا چاہیے ہمیں، ملک میں شانہ بھی نہیں ہوتا، برابر والا برابر والے سے کہتا ہے، بلکہ ان کا انداز گفتگو تحکمانہ ہوتا ہے۔ اور حاکم کے حکم میں
ترمیم کی یا نظر ثانی کی گنجائش، لیکن ان کے حکم میں نہیں، ان کے یہاں ہے ہی نہیں، نظر ثانی کا سوال نہیں۔ اس سے کہہ دیجیے کہ ذرا دیکھ لیجیے، ذرا مشکل ہوگا اس کام کا کرنا، تو کہہ دیتا ہے کہ رہنے دو بھائی، اگر نہیں ہو سکتا۔ حاکم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا مشکل ہوگا، مشکلات پیش آئیں گی اس میں، کہتے ہیں دیکھ لو، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر رہنے دو، گویا اس میں ترمیم ہو سکتی، نظر ثانی کی گنجائش ہے۔ لیکن گھر کی ملکہ عادلہ کے فرمان میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ اور پھر حاکم کی کا حکم بھی سیدھے الفاظ میں ہوتا ہے، عورتوں کو سیدھے کہنے کی بیماری نہیں ہے، یہ اپنے تحکمانہ انداز میں مزید پیچیدگی پیدا کیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ طنز اور طعن و تشنیع کا نشتر بھی لگاتی ہیں۔ نادار آدمی تو بیچارہ عاجز ہو جائے گا، لوگوں کے حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ خطوط کے ذریعے سے اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں، میں مشورے دیتا رہتا ہوں، جیسے الٹے سیدھے مجھے آتے ہیں، مجھے اللہ نے فہم دیا ہے جیسا۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے گھر بس گئے، قریب تھا کہ اجڑ جاتے۔ تو فقیر آدمی جو نادار ہے وہ ان سے عاجز آ جاتا ہے، اور غنی بھی عاجز آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عورتوں کی آزمائش جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اس کا ہے۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں، بندے کہتے ہیں، کل مولوی صاحب آئے میرے پاس، ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے، اپنی انہوں نے ضرورت پیش کی، اور یہ وسمہ لگا ہوا تھا، منہ کالا کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہارے تو پیچھے نماز بھی مکروہ ہے، تم منہ کالا کرتے ہو، نماز بھی تمہارے پیچھے مکروہ ہے۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی کی عمر مجھ سے کافی چھوٹی ہے، میں نے کوئی اور رنگ کر لو، کالا نہ کیا کرو۔ اب اوپر کالے رنگ کا خول چڑھا کر کے آدمی جوان ہو جائے گا، اس کی بیوی نہیں جانتی، بے وقوف، اندر سے چٹے بال تو نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے اس حماقت میں مبتلا دیکھا، بہت سے لوگ داڑھی منڈانے کی حماقت میں مبتلا ہیں بیوی کی وجہ سے۔
اور یہ ٹی وی اور یہ سب ساری چیزیں یہ کس لیے چل رہی ہیں؟ یہ عورتوں کا کیا درا ہے؟ میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک مہاجر خاندان گیا تھا مکہ مکرمہ. پرانے زمانے میں لوگ ہجرت کر کے چلے جایا کرتے تھے اللہ کے بندے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دروازے پر جا کے ٹک جاتے. اللہ نے پھر ان کو نوازا بھی بعد میں، لیکن اس وقت ان کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا. تو ایک مہاجر خاندان تھا بہت دیندار. بچے بڑے ہو گئے تو بچے کہنے لگے کہ ٹی وی لائیں. گھر کی اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی. بہرحال قرارداد یہ منظور ہوئی کہ امام کعبہ سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ اجازت دیں تو لے آؤ. ابا جان اور ان کے لڑکے امام کعبہ کی خدمت میں گئے تو امام کعبہ نے فرمایا تو تمہارے یہاں گھر میں نہیں ہے ابھی تک؟ میرے گھر میں تو 2 ہیں. جو کفر کعبہ برخیزت کو جا مانے تو مسلمان نہیں. اسی موقع کے لیے کہا تھا. اب کیا تھا؟ ٹی وی خرید کر کے گھر آئے، ابا بھی بیٹے بھی. وہ خاتون خانہ بہت نیک تھیں. رات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے بھی یہ لعنت اپنے گھر میں ڈال لی. تم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اس خاتون نے اپنے شوہر کو اور اپنے لڑکوں کو بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگی کہ اپنا خواب بتایا اور کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو تو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن تم بھی مجھے مجبور نہ کرو. مجھے کوئی کمرہ کسی جگہ کرائے پر لے لو، یا ٹی وی گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، دونوں میں سے ایک رہے گی. وہ لڑکے ابھی تک اس نوبت کو نہیں پہنچے تھے کہ ماں کو نکال لے، ٹی وی کو رکھ لیں. ابھی تک ان کی ماہیت اتنی مستق نہیں ہوئی تھی. انہوں نے فوراً ٹی وی گھر سے نکال دی. اگر ان ہماری عورتوں کو اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائے میرے امتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر یہ دولت ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی نا، یہ تو قسمت والے کو نصیب ہوتی. اگر گھر کی خواتین نیک ہوں اور یہ کہیں کہ ہم بھوکی مر جائیں گی لیکن ہمیں غیر شرعی چیزوں کی کام نہیں کریں گی اور ناپاک آمدنی گھر میں نہیں آنے دیں گی، تو تمہارے گھروں کا نقشہ کچھ اور. یہ جتنی نمائشیں ہو رہی ہیں، یہ جتنے حال سج رہے ہیں، یہ جتنے بھڑکیلے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور جس طرح عورتیں آزادانہ باہر پھر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری
عورتوں کی بد عقلی اور بے عقلی کے کرشمے ہیں۔ مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن وہ بیچارے عورتوں کے محکوم نہیں، ان کے غلام ہیں، غلام کے بجائے قیدی، کبھی ان کے دام سے چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ عورت یا تو تانا دے کر منوا لیتی ہے یا مسکرا کر منوا لیتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو رو کے منوا لیتی ہے۔ یہ تین ہتھیار ہیں اس کے منوانے کے۔ اور آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم فتنۃ النساء، سب سے زیادہ خوفناک فتنہ جس کا مجھے تمہارے حق میں اندیشہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ترجمانی ہے۔ مشکاہ شریف میں ہے ما ترکت بعدی فتنۃ اضل علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں کے حق میں، جو مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ سب سے زیادہ ضرر رساں، نقصان پہنچانے والا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، عورتوں کی آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد ہے آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اولاد کی ماں سب سے پہلی فتنہ ہے۔ اللہ نے ان کا نام نہیں ذکر کیا۔ اگلی آیت میں ذکر کر دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے بعض ایسی ہیں جو تمہاری حقیقت میں دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچتے رہا کرو۔ اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا تھا، بچ کے رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ ضرر رساں، نقصان دینے والا فتنہ فرمایا تھا، اور آج پوری کی پوری امت اس میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اور آج اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو بولنے والا دقیانوسی ہے، ملا۔ یہ پرانے زمانے میں، تاریخ زمانے میں رہتا ہے، تاریخ ذہن ملا۔ تمہارے دل میں جو کچھ آئے ہمیں کہہ لو، جو کچھ زبان پر آئے کہہ لو، جو لغات میں تمہیں الفاظ مل سکتے ہیں وہ استعمال کر لو۔ ملا کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو، شوق سے دو، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ ملا جو کچھ کہتا ہے تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے۔ آج اگر تمہیں یقین نہیں آتا، کل مرنے کے بعد تمہیں یقین آئے گا کہ ملا اگر ہم پر کوئی تنقید کرتا تھا یا ہمارے عیوب کی نشاندہی کرتا تھا تو ہمارے ہی فائدے کے لیے اور ہماری ہی خیر خواہی کے لیے کرتا تھا، اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ میری کیا ذاتی غرض ہے تم بتاؤ نا، اس میں میری کیا ذاتی غرض ہے؟
میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر فرمائشیں بیویوں کی پوری کرتے ہو، لیکن تمہارے گھر میں خوشگواری نہیں ہے، پھر بھی میاں بیوی کے تعلقات پھر خوشگوار نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں ناواقف نہیں ہوں، واقف ہوں۔ 100 گھروں میں ایک گھر ہوگا جہاں میاں بیوی کے درمیان میں کامل مکمل یکجہتی پائی جاتی ہو۔ بیوی صاحبہ کو ذرا چھیڑ کر دیکھ لیجئے کیسے قصیدے سناتی ہیں اپنے میاں کے بارے میں، اور اگر میاں صاحب سے پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خوشگواری یہ نہیں، خوشگواری یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی، دین کی دولت عطا فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا فرما دیا، حضور کی امت میں داخل کر دیا۔ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مل کر چلو۔ رشتہ ازدواج میاں بیوی کا رشتہ اس واسطے ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بنے دین پر چلنے کے لیے، نہ اس لیے کہ ایک دوسرے کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں۔ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر ایک نہ جانا چاہے تو دوسرا اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جائے۔ نہ بھائی، اگر ایک نہ چل سکتا ہو تو دوسرا اس کو گھسیٹ کر اٹھا کر جنت میں لے جائے۔ ایک دوسرے کی مدد کرو جنت والے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے اعمال میں، اور پھر میرا اللہ تمہارے دلوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرے گا۔ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، اس کے باوجود تمہارا گھر نمونہ جنت ہوگا۔ تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو جہان کو؟ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، زبان دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، کتنے انعامات الہیہ ہیں، اور تمہیں کھانے کے لیے روٹی بھی دے دیتا ہے، بس اتنا ہی ہے نا، جینا ہی ہے۔ تم شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے ہو، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کبھی کلمہ شکر بھی تمہاری زبان سے نکلے، کچھ اللہ نے دیا بھی ہوگا تمہیں۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کے سب گھر میں شکر کرنے والے ہوں تو اللہ کی نعمتیں، رحمتیں ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز کی کمی ہے، اللہ سے مانگ لو، مانگ لو، لیکن مانگ کر حاکمانہ انداز میں نہیں، پھر اس پر بھی راضی ہو جاؤ کہ دے دیں گے تو عنایت ہے، نہیں دیں گے تو یہ بھی عنایت ہے۔ اب کیا کروں میں؟ مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ کچھ حج کے بارے میں بیان کرتا، اور میرا ارادہ یہی تھا، میں کہتا کہ اس کا ترجمہ کر کے پھر میں حج کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ چلو، آج پھر جو رات کا بیان ہے نا حدیث شریف کا، وہ حج پر ہی ہو جائے، انشاءاللہ ایسے ہی کریں۔ کہ کوئی حاجیوں کو یا وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا، ہاں چلو پھر ایسا ہی ہے۔ میں نے تو نہیں پڑھا، آج کے اخبار میں خبر پڑھ کر صدمہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے
جسٹس تقی عثمانی اور جسٹس پیر کرم شاہ کو ان کے عہدے سے سبق دوش کر دیا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا. کوئی تعجب کی بات نہیں، الحمدللہ بہت اچھا کیا، ہماری حکومت نے بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ گندگی کے اوپر پخانے کی پلیٹ پر انہوں نے چاندی کے ورق لگا رکھے تھے. یہ بزرگ تھے، چاندی کے ورق لوگوں کو نظر آتا تھا اوپر کہ بھئی اتنے بڑے بڑے مفتی یہ یہاں حکومت کے جج ہیں شرعی عدالت کی، تو یہ اتار دیا. باقی تمہیں بتا دیتا ہوں، حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. یہ جو سکول وکول کالج ہیں، بہت سے مدارس عربیہ میں سکول تھے، گورنمنٹ نے ان کی عمارتیں بھی قبضے میں لے لی. بنائے تھے مدرسے والوں نے، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا. اسی میں مرزائیوں کا تعلیم الاسلام کالج ربوہ بھی آتا تھا، وہ بھی گورنمنٹ نے لے لیا. اب 4 ادارے ان کے مالکان کو واپس کرنے ہیں، جن میں ایک ربوے کا یہ تعلیم الاسلام کالج ہے. وہاں صرف مرزائی پڑھتے تھے، مرزائی استاد ہوتے تھے، اور وہ مرزائیت کا اڈا تھا. اس قانون کی وجہ سے وہاں مسلمان استاد پڑھانے لگے، مسلمان طالب علم پڑھنے لگے، اور اب حکومت نے وہ ان کو دے دیا ہے، وہ انتظام کریں گے، مسلمانوں کو رکھیں گے، یا رکھیں گے تو مرتد بنائیں گے. حقیقت میں تو اس حکومت کو حکومت ہی نہیں کہتا. تم مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہو، میں عورتوں کی حکومت کو حکومت ہی نہیں مانتا. عورت کی حکومت نہیں ہوتی، مذاق ہے ہمارے ساتھ. اور ان کی عقل کے بارے میں تو میں نے ابھی بیان کیا. بے نظیر میں کچھ پڑھی لکھی تو زیادہ ہے، لیکن عقل کی سطح ایک ہی ہوتی ہے. گزشتہ دنوں میں آیا تھا کہ انہوں نے وہ دستاویز جو سکھوں کے خلاف، سکھوں کو ملا کر کے ہندوستان کے خلاف لڑانے کے لیے جنت ضیاء نے تیار کی تھی، حکومت ہند کے حوالے کر دی تھی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا فتنۃ النساء، یعنی عورتوں کا فتنہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56788123. پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے،
لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے، ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا، ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا،